امریکی صدر کے مطابق ایران سے متعلق مذاکراتی وفد کی منسوخی جنگ کی واپسی نہیں بلکہ فون ڈپلومیسی کے ذریعے بھی معاملات چل سکتے ہیں، لیکن آبنۂ ہرمز میں بڑھتی ہوئی جو اس وقت عسکری کشیدگی ہے اس کے تناظر میں کیا واقعی فون ڈپلومیسی اتنے ہائی رسک سیکیورٹی بحران کو مینج کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے مجھے یہ کہنے دے کہ یہ جو پوری جنگ کی صورتحال ہے اور اس سے جس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، تو اب یہ ایک سوپ آپرا بن چکا ہے۔ اوکے، ایوری ڈے دیر از اے نیو اسٹیٹمنٹ، تو آپ 5 دن بعد بھی کچھ پڑھیں گے تو کچھ ایسی ہی بیانات آئیں گے آپ کو امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے، جس میں کچھ ہاں ہے کچھ نہ ہے۔ تو یہ ایک لمبا چلنے والا سوپ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ بہرحال فون ڈپلومیسی بالکل ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو شدید ضرورت ہے اس وقت ان مذاکرات کی، صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل آئے۔ لیکن اس ساری جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً جو ذکر بہت کم کیا جاتا ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ جی تو اسرائیل کے خلاف جو بڑھتی ہوئی سینٹیمنٹس ہیں امریکن لوگوں میں اور صدر ٹرمپ کے اپنے حامیوں کے گروپس میں بھی، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ شاید کچھ فیصلہ لے لے، لیکن یہاں سے باہر نکلنا نہ صرف معاشی طور پہ امریکہ کے لیے ضروری ہے، پولیٹیکلی صدر ٹرمپ کے لیے ضروری ہے، بہرحال خطے کے لیے بہتر تو ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات چلیں گے، یہ ختم نہیں ہوئے، نہ صرف امریکہ کی جانب سے ختم نہیں ہوئے، ایران کی جانب سے بھی بظاہر جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عراقچی صاحب کا وزٹ جو ہے وہ شاید صرف اپنے پارٹنرز سے ملنے کے لیے ایک بہتر نیگوسیشنز کی ان کے ساتھ جو لوکل پارٹنرز ہیں بات کرنے کے لیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان سائڈ وہ بھی ایک انہی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ٹھیک جانب جاتا ہوا ایک قدم نظر آتا ہے۔ لیکن عائزہ جس طرح ابھی آپ فرما رہی ہیں، یہی ویو پوائنٹ میرے خیال میں بہت سارے دنیا میں جو لوگ اس چیز کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایڈوائزرز ہوں، چاہے ان کی کیبنٹ ہو، یا جو ان کا ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو پھیلانے کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ کس حد تک آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کین ایکچولی کم آؤٹ آف دیٹ زون جو اس زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ایک سین ڈیسیژن لے سکیں گے ود رسپیکٹ ٹو پیس ود ایران؟ دیکھیے، اگر صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ایسا کچھ بھی کہنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ کب کیا کرتے ہیں۔ آج وہ ایک شخص کو اپنا فیوریٹ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا بہترین وزیر ہے، اور اگلے دن اس کو نکال باہر کرتے ہیں۔ تو اس کا کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک۔ لیکن اگر آپ بگر پکچر میں جائیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ زائنسٹ جو اسرائیلی لابی ہے اس کی گرفت کافی کمزور ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے خیال غالباً کل یا پرسوں سینٹ میں ووٹ ہوا، جس میں سے کاکس کے 40 سے زیادہ ممبرز، جو اسرائیلی کاکس تھا، ان لوگوں نے اگینسٹ ووٹ کیا کہ اسرائیل کو جنگی سامان کی جو سپلائی امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کو اپنا ووٹ درکار ہے، عوام ان کو اپنے ملک میں آسانی چاہیے، اپنی لائفز میں آسانیاں چاہیے۔ تو یہ ساری جنگ، یہ سارا معاملہ، اور یہ یاد رکھیے کہ نیتن یاہو اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ خطے میں ایران کے خلاف اس قسم کی ایسکلیشن کی جائے، لیکن کسی امریکی صدر نے اس کو بائے نہیں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غلطی ہوئی، کوئی اور پریشر تھا، جب وہ اس میں آ گئے، ناؤ ہی از ریئلائزنگ کہ دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ اب وہ صرف اس سے وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم نے جب پچھلی بار بھی بات کی تو تب بھی یہی تھا، پچھلے کئی ہفتوں سے یہی ہے کہ ان کو ایک ایگزٹ ریمپ چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی دنیا میں ایک اپنی وہ بھی رکھنی ہے کہ جی امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز، جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے۔ تو وہ کچھ اچھی سی سچویشن بنا رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے اس کا ایک بیانیہ ان سے ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آ رہا، اور جس وقت بھی آئے گا یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو وے آؤٹ جس کا آپ ابھی ذکر فرما رہی ہیں، یہ وے آؤٹ بائی دا پوسچر آف پاور، یہ امریکہ اس وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت یہ چاہ رہے ہیں، یہ کس حد تک ڈویبل ہے کنسیڈرنگ جو اس وقت ریالٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر؟ دیکھیے، اگر آپ صدر ٹرمپ کی ہسٹری دیکھیں تو ہی از اے بلی بائی نیچر۔ تو جو پوسچر آف پاور ہے، اتنی بڑی بڑی دھمکیوں کے بعد بھی
آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کچھ ہوا نہیں. ہاں البتہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر جو ایسکلیشن ہیں، جو ان کے حملے ہیں، اس نے جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کچھ ایسا اسٹرانگ سٹیپ لیا جائے جہاں پہ اسرائیل کو روکا جائے، تو شاید یہ معاملات حل کی جانب جلدی نکل آئیں. ٹھیک. ورنہ جو نظر آتا ہے، میرا خیال ہے ایران بھی، ان کی بھی ضرورت ہے، اور امریکہ بھی، ان کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو خیر اسلوبی سے نپٹایا جائے. اور نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ خطے میں موجود جو دوسری پاورز ہیں وہ بھی یہی چاہیں گی. جیسے چائنا ہے، آپ نے ان کا بھی رد عمل دیکھا، ان کے بھی حق میں یہی ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ صرف ایک کسی ملک پہ حملے کی جنگ سے بڑھ کر بہت سے اس پورے علاقے کی طرف ہے. بالکل صحیح. لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آل کارڈز آر ان آر ہینڈز، ایک واضح پاور سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایران کی آبنائے ہرمز میں پوزیشننگ اور اس کی غیر روایتی جو عسکری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی امریکہ کے پاس مکمل اسٹریٹجک کنٹرول ہے، یا یہ ایک اوور سٹیٹمنٹ ہے جو اس پیچیدہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ دی جا رہی ہے؟ آئی تھنک اٹس این اوور اسٹیٹمنٹ. کیونکہ آپ اسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں خود بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس سے بات کریں اور ان کا لیڈر کون ہے. تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی وہ کافی عرصے سے دے رہے ہیں، جس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ادھر ایک ڈیوائڈ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے، کہ جیسے ایرانی جو انتظامیہ ہے یا جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت ڈیوائڈ ہے اس جنگ کو لے کر، جو کہ ہم نے پریکٹیکلی ہوتے بھی نہیں دیکھی. مے بی ڈیوائڈ ہو، وہاں پہ بھی ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ذرا سافٹ مائنڈڈ ہے، کچھ بہت ہارڈ کور ہے اپنے معاملات کے حوالے سے، لیکن وہ ڈیوائڈ کوئی بہت زیادہ کلیئر نظر نہیں آتی جب ڈیسیژن میکنگ کی بات آتی ہے. اسی طرح سے ٹرمپ کا یہ کہنا کہ سارے کارڈز ہمارے ہاتھ ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے ساری لیڈرشپ کو مار دیا. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے کل جائیں گے اور ہم سب برباد کر دیں گے. تو ایک ویکینڈ اسپری کے لیے نکلے تھے. تو آئی تھنک اٹس این اوور اسٹیٹمنٹ. اٹس این اوور اسٹیٹمنٹ فار دا کنزمپشن آف ہز اون پیپل and for the consumption of